السلام علیکم ناظرین، ہسٹری انفو ٹی وی میں ہم اپنے تمام ناظرین کو ویلکم کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ ناظرین گرامی، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے واقعہ کے بارے میں جسے بین الاقوامی پولیس، صحافیوں اور جاسوسوں کی بڑی ٹیمیں بھی اس کیس کو حل نہیں کر سکیں، اور یہ کیس ناروے کے ایک عظیم رازوں میں سے ایک راز بن کے رہ گیا۔ یہ کہانی ہے ایک خاتون کی جسے آئس ڈیل وومین یا آئس ویلی وومین بھی کہا جاتا تھا، اور یہ ایک پراسرار خاتون تھی جسے آج تک کوئی شناخت نہیں کر پایا۔ وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی، اور اس کی شناخت ایک معمہ بن کر کیوں رہ گئی؟ ناظرین گرامی، یہ بات ہے 29 نومبر 1970 کی صبح کی، جب ناروے کے شہر برگن کے قریب وادی ایزلن میں ایک پیدل سفر کرنے والے ایک شہری کو راستے میں ٹھوکر لگی۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک عورت کی لاش کچھ پتھروں پر نظر آ رہی ہے، اور اس لاش کا اگلا حصہ بری طرح جھلس گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ناقابل شناخت ہو چکی تھی، اور اس کے کپڑے بھی تباہ ہو چکے تھے، اور اس کا دیگر سامان، زیورات، گھڑی، چھتری اس کے ارد گرد ایک ترتیب میں رکھی ہوئی تھی۔ پولیس کو اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچی، لیکن انہیں اس بات کا تعین کرنے کے لیے کچھ نہ ملا کہ وہ کون تھی۔ در حقیقت ایسا لگتا تھا کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے، اور اس کے کپڑوں اور اس کے سامان کے ساتھ تمام نشانات ختم کر کے ثبوت مٹانے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ پولیس نے کیس پر جانچ پڑتال کرنے کے بعد بتایا کہ اس خاتون کا قد تقریباً 5 فٹ 5 انچ تھا، اور اس کی آنکھیں بھوری اور چھوٹی تھیں، چہرہ گول تھا، اور اس کے کان چھوٹے اور بال اس کے سیاہ تھے جو بندھے ہوئے تھے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ اس خاتون کو زندہ جلایا گیا ہے، اور اس کی موت کی وجہ نیند کی گولیوں کا استعمال ہے۔ اگرچہ حکام نے اس ابتدائی طور پر خودکشی کا معاملہ کہہ دیا، لیکن لوگوں نے اسے قتل کہا۔ جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھی، چیزیں اجنبی ہوتی چلی گئیں، تو معلوم ہوا کہ برگن ٹرین اسٹیشن میں گم شدہ 2 سوٹ کیس شاید اسی خاتون کے تھے، جبکہ اس کے اندر موجود شیشوں پر اس عورت کے فنگر پرنٹس بھی ملے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے ناظرین کہ ایک سوٹ کیس میں ایک کوڈڈ نوٹ ملا۔ جس کوڈ کو کریک کیا گیا تو یہ ان جگہ کی فہرست ثابت ہوئی جہاں یہ عورت ٹھہری ہوئی تھی۔ پولیس کی تفتیش میں انہیں ایسا معلوم ہوا کہ یہ عورت کسی طرح کی جاسوسی میں ملوث تھی، اور انہیں معلوم ہوا کہ ناروے کے کئی ہوٹلز میں مختلف کاغذات اور جعلی پاسپورٹ استعمال کر کے یہ عورت ٹھہری ہوئی تھی، اور اکثر کمرے تبدیل کرنے کے لیے بھی درخواست کرتی رہتی تھی، اور وہ کچھ جرمن جملے بول کر انگریزی استعمال کرتی تھی۔ ایک عینی شاہدین کے مطابق وادی میں ایک عورت کو 2 مردوں کے ساتھ تعاقب کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ان میں سے کسی نے بھی سخت حالات کے لیے مناسب لباس نہیں پہنا تھا۔ اس کیمپ کے اندر لوگوں کے نظریے کے مطابق یہ خاتون ایک اسرائیلی جاسوس تھی، جس کے بارے میں یہ جانا جاتا تھا کہ موساد 1970 کی دہائی میں ناروے میں سرگرم تھی، اور ان کی حرکات بھی ایک خفیہ جاسوس کی مانند تھی، اور وہ چوری چھپ کر کسی کی تصویر بھی پینٹ کرتی تھی۔ اور اس خاتون کے DNA ٹیسٹ کے مطابق یہ ایک یورپی نسل کی خاتون تھی جو ایک بڑے گروپ کے لیے کام کر رہی تھی۔ کئی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی اس آئیڈیل وومن لوگوں کے تصور کو اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ ٹیکنالوجی ترقی کے ساتھ اس کیس کو دوبارہ 2016 میں کھولا گیا، اور پھر اس سے کئی دریافتیں بھی ہوئیں۔ تاہم ٹیکنالوجی کے استعمال کے باوجود یہ کیس حکام اور لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد دونوں کو دن بدن پریشان کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، کیس چلتا گیا، شواہد اکٹھے ہوتے رہے، مگر ابھی تک حکام اس کیس کو حل نہیں کر پا رہی تھی۔ 2018 تک یہ کیس چلا، اور آئس ویلی کے نئے حقائقین کو سامعین تک پہنچا دیا گیا۔ لوگ معلومات کے لیے آگے بڑھتے رہے، اور حکام نے حقائق دریافت کرنے کی امید نہیں چھوڑی تھی۔ آئس ویلی وومن کا DNA ٹیسٹ ابھی بھی فائل پر ہے، جس کی تحقیقات کا ایک ممکنہ راستہ عالمی DNA ڈیٹا بیس کے خلاف اس کے DNA کا حوالہ دینے کی تلاش میں ہے، اور پھر کوئی ٹھوس ثبوت ہاتھ نہ لگنے کے باعث اس خاتون کو ایک بے نشان قبر میں دفن کر دیا گیا، اور اس کا تابوت زنک سے بنا دیا گیا تاکہ اس کی باڈی مزید گل سڑ نہ سکے۔ ناظرین گرامی، آج بھی اس خاتون کی شناخت دنیا میں ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ یہ خاتون کون تھی،
کہاں سے آئی تھی اور اس کا قتل کیسے ہوا، یہ محض صرف ایک کہانی بن کے رہ گیا ہے اور اس خاتون کو پراسرار افراد کی لسٹ میں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔